صفا مروہ اسکول، جہاں ملے گی عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی۔ CBSE نصاب تعلیم کے ساتھ سیمی انگلش اسکول، ابتدائی 4 سال میں ہی ناظر قرآن ہوگا مکمل۔ صفا مروہ اردو اینگلو ہائی اسکول و جونیئر کالج، یہاں ملے گی پہلی جماعت سے 12ویں جماعت تک کی مکمل تعلیم۔ ماہر اساتذہ سنوار رہے ہیں طلباء کا مستقبل۔ ڈیجیٹل کلاس روم، جدید طرز تعلیم اور کشادہ رومز، CCTV کیمروں کے ذریعے طلباء کی نگرانی، فلٹرڈ اور صاف پانی کا نظم۔ شہر میں ہر جگہ سے طلباء کو لانے کے لیے بسوں اور وین کا ہے انتظام۔ ہر سال ثقافتی پروگرامز کے ذریعے صلاحیتوں کا ہوتا ہے ارتقاء۔ آپ کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے صفا مروہ اسکول میں داخلہ دلوائیں۔ صفا مروہ اردو اینگلو ہائی اسکول و جونیئر کالج، ممتا نگر، مال ٹیکری روڈ، ناندیڑ۔ بارش کا پانی ناندیڑ شہر کے نشیبی علاقوں میں داخل ہو گیا ہے۔ دیگلو ناکا، ملت نگر، دبک پھول، کھڑک پورہ، مل ایریا، پنجشیل نگر، سیلاب نگر، دلہے شاہ رحمان نگر و دیگر علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ دیگلو ناکے کے دبک پھول علاقے کے 100 سے زائد گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ مقامی عوامی نمائندوں نے اس معاملے کی اطلاع میونسپل کارپوریشن کو دی۔ ان کا الزام ہے کہ ابھی تک ان علاقوں میں بلدیہ کی جانب سے کوئی راحت و بچاؤ کی سہولت دستیاب نہیں کرائی گئی ہے۔ اگر دیر رات تک بارش کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہا تو ان علاقوں میں سیلاب آ سکتا ہے۔ پانی برتن نہیں لینا، کم نہیں ہونے والا پانی۔ چھتری ہے، بچے ہیں، سب چھوڑ دیں گے، بعد میں کون چھوڑ رہا ہے؟ تو کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے مہاراشٹر جنرل سیکرٹری سید معین صاحب اور مولانا صدر فیض لال صاحب نے ہدایت کے مطابق وارڈ نمبر 12 یہ حمیدیہ کالونی ہلال نگر کا ایریا ہے، ادھر حبیبیہ کالونی ہے، پیچھے کا پاکیزہ نگر کا ایریا ہے۔ یہ قدرتی آفات تو الحمدللہ ہر انسان اس سے بے بس ہے، لیکن یہ جو آفت آنے والی ہے یہ انسانوں کی گھڑی ہوئی آفت ہے، انسانوں کی پیدا کردہ آفت ہے، کیونکہ یہاں کے نگر سیوں کے ماتحت جو غلام رہتے ہیں ان کے گھر یہاں پر بنے ہوئے ہیں۔ اس نالے کے اوپر اس سے پہلے بھی میمورنڈم دیا گیا تھا کہ دبک پل سے لے کے پاکیزہ نگر جو نالا ہے، نالے کے اوپر تقریباً 10 سے 12 گھر بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے جو یہاں کا جو پانی جو جاتا ہے وہ رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر گھر کے اندر پانی یہاں پہ گھس چکا ہے۔ اور یہ پورے ناندیڑ کا جو گندگی ہے، ناندیڑ کی پوری گندگی یہاں سے اس علاقے کے ہوتے ہوئے پاکیزہ نگر میں جاتی ہے۔ تقریباً آپ یہاں سے دیکھو، تقریباً یہاں سے 100 سے 150 گھر ہے، ہر گھر کے اندر یہاں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، معصوم بچے ہیں، ضعیف لوگ ہیں، بیمار ہیں، اور کچھ تو گھروں کے اندر ڈیلیوری ہوئی ہے، تو ان لوگوں کو ابھی تک راحت نہیں پہنچی۔ میں نے کمشنر صاحب سے کہا ہے، میں نے کمشنر صاحب کو پرسنل فون کرا، انہوں نے فون اٹھایا، حسن صاحب سے بات ہوئی، یہاں کا لوکیشن ڈالو، میں صدیقی صاحب کو بھیجتا ہوں۔ انہوں نے کہا، میں وہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ان سے کہا ہے کہ سر یہاں پہ بہت زیادہ سمجھو پانی کا بہت تیز ہو رہا ہے، آپ پرشاسن کو پہلی فرصت میں بھیجیے۔ انہوں نے کہا کہ میں تنویر صاحب کو بھیجتا ہوں، ابھی تک پرشاسن بے حس ہے، سویا ہوا ہے۔ میں پرشاسن سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ آئندہ وقت میں اگرچہ کچھ حالات ایسے بگڑتے ہیں اور کچھ انجری ہوتی ہے، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ ہم اس علاقے کے جاگروک ناگرک ہیں، یہاں سے ہم نے سمجھو یہاں کے عوام کے درمیان میں رہتے ہمیشہ ہم خدمت کرتے ہیں، میں ہوگا، ہمارے ساتھ میں نور الدین بھائی ہو گئے، یہ ہمیشہ عوام کے درمیان، لیکن اگرچہ کچھ حادثہ ایسا ہوتا ہے تو میں کمشنر کے ساتھ میں اس علاقے میں جتنے بھی کرمچاری ہیں باضابطہ ان کے اوپر فوجداری کا مقدمہ دائر کروں گا، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ ہم بارہا ان کو اطلاع دینے کے باوجود بھی پرشاسن ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔